Subscribe our YouTube channel and watch our videos. اللہ نے یوتھ کا ایک ذکر کیا ہے. وائے 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 وائے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. یاد کرنے کا ہے کہ ہم نے تم کو کہا کہ اس بستی میں چلے جاؤ. فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. جتنا چاہو جہاں چاہو کھاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ. اور کہو کہ خدایا ہمارے گناہ معاف فرما. نغفر لکم خطایاکم. ہر قسم کے گناہ معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور دین پر عمل کرنے والے نیک کرداروں کو اور بھی معافیاں دے دیں گے. دو حکم ہوئے تھے. ایک سجدہ کرنے کا، علماء فرماتے ہیں نماز شکرانہ پڑھنے کا. سنت ہے کسی شہر میں کوئی داخل ہو جائے، سب سے پہلے کسی مناسب جگہ، مسجد ہو تو بہت اچھا، وقت نفلوں کا ہونا چاہیے، 2 رکعت پڑھ لے. خدا اس شہر کی خیر نصیب فرما، اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما. یہ نہیں فرمایا کہ اس شہر کی درگاہ کو ڈھونڈے اور اس کو جا کے ہاتھ لگائے. یہ ان کے مٹانے کے لیے انبیاء ہیں. انبیاء کا منصب اسے مٹانا ہے. جب آدمی سجدہ کرے گا اور 2 رکعت پڑھے گا تو کچھ دعا بھی کرے گا. قولوا حطۃ. خدایا ہمارے گناہ معاف فرما. خدایا گناہ معاف کرنے والے صرف آپ ہیں. نغفر لکم خطایاکم. بشارت دی ہم سب گناہ معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور بھی نعمتیں عطا کر لیں. 2 ہی باتیں تھیں نا کہ اریحا یا القدس علی اختلاف القولین عند المفسرین. جاتے وقت ٹھیک ہے اندر چلے جاؤ، 2 رکعت پڑھ لو اور دعا مانگو خدا گناہ معاف فرما. انہوں نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگے کہ 2 رکعت بہت مشکل ہے، نہیں پڑھ سکتے. اور حطۃ اس کو تبدیل کیا اور حنطۃ پڑھنے لگے کہ ہمیں تو گندم چاہیے، اناج کی ضرورت ہے. معافی کی کیا حاجت ہو، تو ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں. راشن چاہیے، بہترین رزق چاہیے. یہ جو بدعات ہے ان کی بنیاد بھی سارا کھانا پینا ہے. سارا کھانا پینا بنیاد ہے. جب انہوں نے اس کو تبدیل کیا، 2 رکعت پڑھنے کے بجائے رینگتے ہوئے گئے اور حطۃ کی جگہ حنطۃ کہا وشعیرۃ. تو قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کا حشر کیا ہوا. خدا تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. ہیضے کی بیماری ہو گئی اور 70 کے 70,000 ہلاک ہو گئے. تو قرآن جب اس کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. آیا ہے بدل ڈالا ظالموں نے برخلاف اس کے جو ان کو کہا گیا تھا. بس یہی پڑھتے رہو. کیا کہا گیا تھا؟ حطۃ. اور انہوں نے کیا پڑھا؟ حنطۃ. یہ پڑھتے رہے. اس پڑھنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ قرآن اس لیے آیا تھا کہ وہ برے تھے، انہوں نے الفاظ بدلے تھے. اور جو نبی نے کہا قولوا اللہم صلی علی محمد، اس کو تبدیل کر کے پڑھنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب پڑھو آیت فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. وہ بدل ڈالا ظالموں نے اس پروگرام کو، اس درود کو جو ان کو کہا گیا تھا. عمر فرماتے ہیں ہم نبی کی سیرت جانتے ہیں، ہم نبی کی سیرت مانتے ہیں، ہم علم اور برہان کے ذریعے اس پر قائم ہیں. اور یہود کہتے تھے ہم جشن منانا چاہتے ہیں. آج جشن چل رہی ہے، علم ختم ہو چکا ہے. علم ہوتا تو خلاف سنت کام کیسے ثواب سمجھا جا سکتا تھا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ.
بدل ڈالا ظالموں نے ان الفاظ کو جو نبی نے کہے. کسی حدیث میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ موجود نہیں. پیغمبر نے 23 سالہ عرصے میں نئے الفاظ سنے، نئے ارشاد فرمائے، نہ کسی صحابی نے، نہ امام ابو حنیفہ و بخاری نے. ومن ادعى فعليه الاثبات الى يوم القیامہ. ماں کا بیٹا دکھا نہیں سکتا ہے، 600 کے بعد دکھایا جائے گا. کچا اور خام مال 600 سال کے بعد بنا ہے، آؤٹ آف فیکٹری بنا ہے، غلط جگہ بنا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو گئے؟ تو بڑے لوگ پڑھ رہے ہیں. اور باتیں چھوڑ دو، ایک حوالہ سن لو. وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ. امام سمہودی ابن حجر کے شاگرد حدیث میں زیارت النبی کے آداب میں لکھتے ہیں صحابہ اور تابعین جب روز رسول پر پیش ہوتے تھے تو نماز والا درود پڑھتے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک بدعتی مجھے کہتا ہے واہ آپ نماز میں نہیں پڑھتے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں، پڑھواتا ہوں، پڑھتا رہوں گا. پڑھنے کو عبادت سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ کو بے دینی سمجھتا ہوں. کہنے لگے پھر بھی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا الفاظ نبی کا دیکھو، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اب بھی پتہ چل گیا کہ پکے بدعتی ہو. حوالہ حضرت کا دے رہے ہیں، الفاظ اپنے لگا رہے ہیں. اگر تم میں دین و ایمان ہوتا تو نماز میں جو الفاظ ہیں وہی پڑھ لیتے. وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں، عذاب خدا کا آ چکا ہے. میں نے کہا بدعتی کس کو کہتے ہیں؟ ایک لفظ میں تبدیلی کی یہود نے. اللہ فرماتے فبدل الذین ظلموا، اور ظالموں نے تبدیل کر کے رکھ دیا. تم نے سارے الفاظ ہٹائے ہوئے اپنے پڑھ رہے. ربیع الاول کا مہینہ میلاد شریف کا مہینہ ہے. کب سے؟ میلاد النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا نام ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک وہی قرآن حدیث اصحاب شرق اور غرب کے فتوحات کے ساتھ مکہ مدینہ میں رہے، دنیا سے تشریف لے گئے. آپ نے کبھی بھی نہیں فرمایا کہ آج ذرا جمع ہو جاؤ، 2-4 بیٹھ جاؤ، ایک ان میں کھڑا ہو جاؤ اور پھر ہاتھ باندھ لو اور کچھ پڑھ لو. حضرت ان نخروں کے لیے نہیں آئے تھے. آپ اللہ کی بالادستی، الوہیت کی عظمت منوانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے. پیغمبر کے سب سے عاشق اور محبوب، جن کے بارے میں کفار کہتے تھے ما رأینا احدا یحب احدا کما یحب اصحاب محمد محمدا. ہم نے کسی کو کسی سے ایسی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو محبت صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے. اللہ سب مسلمانوں کو صحابہ کے طرز پر نبی سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. وہ تو عین ایمان ہے. اور صحابہ میلاد النبی نہیں جانتے، نہ اس کا جلسہ جانتے، نہ جلوس کا کوئی ثبوت ہے. جب تمام صدیاں 600 سال خالی پڑے ہیں اور اس کے بعد ایک مصرف مبذر شیطان خیال بادشاہ اور اس زمانے کا گستاخ اور بے ادب اس کو ورغلانے کے لیے ایک جھوٹی کتاب لکھ کر کے میلاد مناتے ہیں. آپ دین مصطفی کو ایک طرف کر کے یہود نصارا کی طرح غلط ڈب پہ چل پڑے. ہر نماز نبی کی سیرت ہے، کیونکہ نماز آپ نے پڑھائی ہے نا. قرآن کی ہر سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، کیونکہ یہ سورت آپ کی زندگی میں نازل ہوئی. ہر سنت جو آپ کسی کو سمجھاتے ہیں کہ مسجد سے نکلتے وقت بائیں پاؤں آگے کرو، اللہم انی اسألک من فضلک پڑھ لو. آتے وقت دائیں آگے کرو، اللہم انی اسألک من فضلک پڑھ لو. اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ لو. یہ 2 سنتیں ہو گئی، 4 اور 4 8 سنتیں تقریباً. یہ نبی کی سیرت کا حصہ ہے، اس کا کوئی منکر نہیں.
آپ پہلی صف میں آ کے بیٹھتے ہیں، بزرگوں کو جگہ دیتے ہیں، داڑھی والوں کو آگے لاتے ہیں، یہ سب احادیث کے عین مطابق پیغمبر کی زندگی زندہ ہو رہی ہے۔ آپ داڑھی اور پگڑی کا اہتمام کرتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے، نبی کی سیرت کا حصہ ہے۔ آپ ایک مومن کو شرک اور بدعت سے بچاتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہے، سیرت النبی ہے۔ کیونکہ نبی اس لیے آئے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکالے اور ایمان و اسلام اور سنت کی روشنی میں لے آئے۔ اللہ بزرگ و برتر امت کے حال پر فضل فرمائے اور اقتدار اعلیٰ موحدین رجال صالحین کو عطا فرمائے، اور رب العزت اس سرزمین کو ہر طرح کے شرک اور بدعت اور باطل سے پاک فرمائے۔ سچا کامل اکمل شریعت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور صحابہ و تابعین و اتباع مجتہدین و محدثین علماء اور اولیاء کے ذریعے مسلمانوں کو پہنچی ہے، جس میں اس قسم کی بدعات کی کوئی گنجائش نہیں، اس پر جان قربان کرنے کی اللہ مسلمانوں کو توفیق دے، اور ہر طرح بدعت سے اللہ ہمارے گھروں کو، کارخانوں کو، روڈوں کو، راستوں کو، بچوں کو، عزیز و اقارب کو، نسب اور خاندانوں کو، مال اور صحت کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔